السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ دہلی پولیس نے پارلیمنٹ کے قریب کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی کی ٹریکٹر ریلی نکالنے کے سلسلے میں ایک مقدمہ درج کیا ہے۔ کانگریس قائدین کے خلاف پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن میں ایم وی ایکٹ، آئی پی سی 188 اور وبائی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ دہلی پولیس اس بات کی بھی تفتیش کر رہی ہے کہ راہل گاندھی کیسے ٹریکٹر لے کر پارلیمنٹ پہنچے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ابھی تک تفتیش میں پتہ چلا ہے کہ اتوار کی رات ٹریکٹر کو کنٹینر میں رکھ کر لیوٹن زون کے علاقے لایا گیا تھا۔ دراصل پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کی وجہ سے علاقے میں دفعہ 144 نافذ العمل ہے۔ مرکزی وزیر مختار عباس نقوی سمیت بی جے پی کے بہت سے رہنماؤں نے ٹریکٹر ریلی پر راہل گاندھی کو نشانہ بنایا۔ منگل کی صبح سے ہی دہلی اور این سی آر کے تمام علاقوں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے درجہ حرارت کم ہو گیا اور لوگوں نے چند روز سے جاری گرمی سے راحت محسوس کی۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں کے موسم کے تسلسل کی پیشگوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہریانہ، راجستھان کے بھی کئی علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ اتر پردیش کے بیشتر علاقوں میں بھی مانسون سرگرم ہے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کے نئے کیسز میں مستقل کمی آ رہی ہے۔ آج نئے کیسوں کی تعداد 30,000 ہو گئی ہے، جو راحت کی بات ہے۔ اس سے قبل روزانہ 30 سے 40,000 کے قریب کیسز آ رہے تھے۔ منگل کو وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 29,689 نئے کووڈ-19 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ یہ پچھلے 132 دنوں میں سب سے کم کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ آج کے نئے کیسز کل کے مقابلے میں تقریباً 25% کم ہیں۔ پیر کے روز 39,000 سے زیادہ نئے کیسز درج ہوئے تھے۔ تمل ناڈو کی سابق وزیر اعلیٰ جے للیتا کی موت ایک بار پھر سرخیوں میں آ گئی ہے۔ جے للیتا کی موت کی تحقیقات کا مطالبہ کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ یہ درخواست اے آئی ڈی ایم کے سپریمو جے للیتا کے سیاسی حریف ڈی ایم کے نے دائر کی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ جے للیتا کے علاج یا معالجے کی تحقیقات دوبارہ شروع کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے اور جلد سماعت کی درخواست کی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جے للیتا دسمبر 2016 میں طویل اور پراصرار بیماری کے بعد چل بسی تھی۔ جے للیتا کا 75 دن تک چنئی کے اپولو ہاسپٹل میں طویل علاج چلا تھا۔ جے للیتا کی موت کے بعد ان کے جانشینوں اور اے آئی ڈی ایم کے حکومت نے 25 سپٹمبر 2017 کو ریٹائرڈ جسٹس اورومو گوسوامی کے تحت تحقیقات کا ایک کمیشن تشکیل دیا۔ اتر پردیش کے بریلی کے بہیڑی میں ایک ریورس لو جہاد کا کیس سامنے آیا ہے۔ الزام ہے کہ ایک لڑکے نے اقلیتی لڑکی سے اس کا غلط نام بتاتے ہوئے اور اس کے مذہب کو چھپا کر شادی کی۔ جب شادی کے بعد یہ بات سامنے آئی تو لڑکی کی والدہ نے ایک کیس درج کروایا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عدالت میں لڑکی کے بیان سے حقیقت سامنے آئے گی۔ یہ شاید اتر پردیش میں ریورس لو جہاد کا پہلا واقعہ ہے۔ پولیس کو دی گئی تحریر کے مطابق یہ الزام لگایا گیا ہے کہ سہارنپور کے دیوبند کے رہائشی کپل رانا نے بریلی کے بہدی قصبے کے ایک علاقے میں اپنا نام تبدیل کرتے ہوئے مکان کرائے پر لیا۔ اس نے اپنا نام مکان مالک کو ریحان کہہ کر بتایا۔ یہاں قیام کے دوران وہ زمیندار کی لڑکی سے محبت کر بیٹھا۔ اس نے مالک مکان سے بیٹی کا ہاتھ مانگتے ہوئے شادی کرنے کو کہا۔ لڑکی کے گھر والے شادی کرنے پر راضی ہو گئے۔ جب بارات آئی تو لڑکے کے دوست بھی آئے۔ شادی کے بعد بارات چلی گئی، لیکن اس کے بعد لڑکے نے ایک پک اپ گاڑی بھیجی جس میں اس کے جہیز کا سامان جانا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس گاڑی میں آئے 2 افراد نے لڑکے کا راز انکشاف کیا۔ اس کے بعد لڑکی کی والدہ نے اس لڑکے پر اپنا مذہب چھپانے اور اس کی بیٹی سے شادی کرنے پر کیس درج کروایا ہے، جو اتر پردیش میں ریورس لو جہاد کا پہلا معاملہ ہے۔ بی ایس یدیورپا چیف منسٹر کرناٹک کی حیثیت سے مستعفی ہو گئے اور ان کی میعاد کو اگنی پریکشا قرار دیا۔ اس موقع پر یدیورپا جذباتی ہو گئے اور کرناٹک میں بی جے پی کی ترقی میں اپنے اہم کردار کو نمایاں کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 78 سالہ لیڈر نے ودھان سبھا میں، جہاں ریاستی اسمبلی اور سیکریٹریٹ واقع ہے، اپنی حکومت کے 2 سال کی تکمیل کے موقع پر منعقدہ پروگرام میں اپنے استعفے کا اعلان کیا اور کہا کہ وہ پارٹی اور عوام کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ انتخابی حکمت عملی کے ماہر پرشانت کشور کی انڈین پولیٹیکل ایکشن کمیٹی کی ایک ٹیم سے مقامی پولیس پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ یہ ٹیم اگرتلہ کی ایک ہوٹل میں گزشتہ ہفتے سے کیمپ کیے ہوئے ہیں اور سیاسی صورتحال اور ترنمول کانگریس کے لیے امکانی تائید کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ترنمول کانگریس کی تریپورہ یونٹ نے اسے جمہوریت پر حملہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ پولیس نے انہیں ہوٹل میں محدود کر دیا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ویسٹ تریپورہ مانک داس نے بتایا کہ 23 رکنی ٹیم کے ارکان سے اگرتلہ کی ایک ہوٹل میں معمول کی جانچ کے تحت پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 23 باہر کے افراد مختلف مقامات پر گھوم رہے تھے، چونکہ کوئی تحدیدات عائد ہیں۔ ہم ان کی آمد اور شہر میں توقف کی وجوہات کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ سرحدی تنازع کے درمیان میزورم سرحد پر فائرنگ کے ایک واقعے میں آسام پولیس کے کم از کم 6 ملازمین ہلاک ہو گئے، جس کے بعد زبردست کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آسام اور میزورم کے وزرائے اعلیٰ سے سرحدی تنازع پر بات چیت کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ امن کو یقینی بنائیں۔
चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंता बसवा शर्मा ने बताया कि मिजोरम के शरपसंदों की फायरिंग में 6 पुलिस मुलाजिम हलाक हुए। आसाम पुलिस के एक सीनियर पुलिस अहदेदार ने पीटीआई को बताया कि काचार के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वैभव चंद्रकांत के बशमूल कम से कम 60 मुलाजिम पुलिस फायरिंग और संगवारी में जख्मी हुए। शर्मा ने ट्विटर पर बताया कि मुझे यह बताते हुए गहरा दुख हो रहा है कि आसाम पुलिस के 6 बहादुर जवानों ने हमारी रियासत की दस्तूरी सरहद की हिफाजत करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। दहली फसाद की वसीर तर साजिश के केस में माखूज किए गए शफीउर रहमान ने दहली की अदालत में 2 टोक अंदाज में कहा है कि इन्हें सिर्फ इसलिए मुल्जिम बनाया गया है कि उन्होंने बीजेपी के वजीर के खिलाफ शिकायत की थी। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस ने दी है। शफीउर रहमान जामिया मिलिया इस्लामिया के साबिक तलबा की तंजीम के सदर हैं। दिल्ली पुलिस ने इन पर शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुजाहरों के लिए चंदा इकट्ठा करने और मुजाहरे में बैठने वाली ख्वातीन को रोजाना उजरत देने का इल्ज़ाम आयद किया है। शफीउर रहमान ने गुज़िश्ता रोज़ कोर्ट में बताया कि उन्होंने बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत की थी और कहा था कि दिल्ली असेंबली इलेक्शन के दौरान इनकी इश्तियाल अंगेज तकरीरों की वजह से जामिया मिलिया इस्लामिया में फायरिंग की वारदात हुई है। याद रहे कि अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा पर इल्ज़ाम है कि इनके प्रोग्रामों में गद्दारों को गोली मारो नारे लगे थे। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को तय की है। मरकजी हुकूमत ने गाड़ियों के ईंधन पर भारी टैक्स आयद करने के अपने इक़दामात को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे से जो दौलत हासिल की जा रही है वो मुख्तलिफ तरक्याती कामों की अंजामदही के लिए अहम है। ताहम हुकूमत ने पेट्रोलियम अशिया पर मुसलसल और शदीद बढ़ी हुई कीमतों की वजह से मुल्क की मईशत पर दबाव पड़ने और महंगाई में इजाफा होने के ख्याल को मुस्तरद कर दिया। ईंधन में इजाफे के असरात के मुल्क की मुआशी बाजियाबी पर पड़ने वाले असरात से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए लोकसभा में मरकजी वजीर पेट्रोलियम व कुदरती गैस हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पेट्रोलियम अशिया पर आयद करदा टैक्स से हासिल होने वाली दौलत को मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमात जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और दीगर स्कीमात जैसे वबा के दौरान गरीबों को रिलीफ की फराहमी चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे से हासिल हो रही रकम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना के तहत अप्रैल 2020 तक नवंबर 2020 के दौरान और मई जून 2021 के दौरान मुल्क के 80 करोड़ अफराद को मुफ्त राशन फराहम किया गया है। सऊदी महकमा अमन आमान ने खबरदार किया है कि जो शख्स भी किसी भी शक्ल में गैर कानूनी तारिकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत फराहम करेगा, इसे 15 दिन तक कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा होगी। सरकारी खबर रसां एजेंसी एसपीए के मुताबिक महकमा अमन आमान ने ट्विटर के अपने सरकारी अकाउंट पर बयान जारी किया। बयान में कहा गया है कि जो शख्स भी सऊदी अरब के सरहदी कानून की खिलाफवर्जी करने वाले किसी भी शख्स को दाखिल होने, सफ़र की सहूलत फराहम करने, रिहाइश का बंदोबस्त करने या किसी भी शक्ल में इसे किसी तरह का कोई ताउन देगा, इसे कैद और जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। सऊदी अरब 2021 के दौरान अरब दुनिया की 5 बड़ी मईशतों में सरफहरिस्त है। सऊदी अरब की मजमूई कौमी पैदावार साल रवां के आखिर तक 804 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। तेल मंडियों के इन्हतात और कोरोना वबा के बावजूद सऊदी अरब 5 बड़ी मईशतों में पहली पोजीशन बरकरार रखेगा। सबक वेबसाइट ने अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स के हवाले से बताया कि 2020 में सऊदी अरब की मजमूई कौमी पैदावार 701 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई है। अरब दुनिया में दूसरी बड़ी मुआशी ताकत मुत्तहिदा अरब इमारात है। एक तरफ तेलंगाना रियासत का खजाना खाली है, हुकूमत की आमदनी घट गई है। जो भी फंड्स दस्तियाब है इससे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करना, हुकूमत के तरक्याती व फलाही कामों की अंजामदही के लिए कर्जों पर इंहिसार करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव नए वादों पर वादे कर रहे हैं। इससे कबल किए गए वादों पर कोई अमलावरी नहीं हो रही है। अवाम से मजीद नए वादे किए जा रहे हैं। पुराने वादों को बाजू रखने पर भी नए वादों के लिए फंड्स कहां से आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल तेलंगाना को माहाना जो आमदनी हासिल हो रही है, क्या वो इन नए वादों की अमलावरी के लिए काफ़ी होंगे या फिर खर्च पर खर्च करना पड़ेगा। इस तरह कर्जों पर इंहिसार किया जाए तो रियासत का मुस्तकबिल गैर यकीनी हो जाएगा। हुकूमत के पास इन चैलेंजेस से निपटने के लिए कोई मुतबादिल रास्ता है क्या? इस पर रियासत में माहिरीन मईशत के दरमियान नई बहस छिड़ गई है। चीफ मिनिस्टर ने दलित बंधु नई स्कीम का ऐलान किया है। इस स्कीम पर अमलावरी के लिए 3000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, जबकि चीफ मिनिस्टर ने ज़रूरत पड़ने पर 1 लाख करोड़ रुपए भी खर्च करने का ऐलान किया है। तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से दलितों की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं और इनकी पसमानदगी को दूर करने मनसूबाबंदी काबिल सताइश है। सच्चर कमेटी ने मुल्क में मुसलमानों की हालत ज़ार का तस्करा करते हुए जो रिमार्क किया था, इसके मुताबिक मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। फिर कमेटी के इस रिमार्क के साथ मुसलमानों की मुआशी, समाजी और तालीमी पसमानदगी को दूर करने मुतअद्दिद सिफारिशात की गई थी, लेकिन अब भी दलितों की पसमानदगी को दूर करने हुकूमत से इक़दाम किए जा रहे हैं और दलितों की पसमानदगी दूर करने हर कोई आवाज़ उठा रहा है। लेकिन दलितों से ज़्यादा अबतर हालत में ज़िंदगी गुजार रहे मुसलमानों की फलाह व बहबूद और इनकी तालीमी व मुआशी पसमानदगी को दूर करने किसी मंसूबे का कोई ऐलान नहीं किया जा रहा है और ना ही किसी गोशे से आवाज़ उठाई जा रही है।
قیام تلنگانہ کے وقت کیے گئے اعلانات اور ان پر عمل آوری کے سلسلے میں حکومت کی نیت کو مشتبہ قرار نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن اب تک کے اقدامات کے ساتھ دلتوں کے مسائل، مطالبات، اعلانات اور اقدامات کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی نمائندگی کے دعوے داروں و اپوزیشن قائدین کو بھی مسلمانوں کی پسماندگی اور معاشی حالات میں بہتری لانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسی لیے وہ ان کے حقوق کے لیے اور سچر کمیٹی کی سفارشات پر مؤثر عمل آوری کو یقینی بنانے کے مطالبے سے بھی کترانے لگے ہیں۔ تلنگانہ پولیس نے پڑوسی ضلع وقار آباد میں ایک سنسان عمارت سے بھاری مقدار میں دھماکہ اشیاء ضبط کیے ہیں، جن میں ڈیٹونیٹرز اور جیلیٹن اسٹکس بھی شامل ہیں۔ پولیس عہدیدار نے بتایا کہ تقریباً 3000 ڈیٹونیٹرز اور 1160 جیلیٹن اسٹکس اور 800 میٹرک الیکٹرک وائرز عمارت میں رکھے گئے تھے، جو پدامول میں واقع ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ایک گھر میں مشتبہ دھماکے میں ایک 19 سالہ نوجوان کے زخمی ہو جانے کے بعد دوسرے دن یہ دھماکہ اشیاء ضبط کی گئی ہے۔ اس نوجوان کا سرکاری دواخانے میں علاج کیا جا رہا ہے، جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ یہ نوجوان ممکن ہے ایک ڈیٹونیٹر کے دھماکے میں زخمی ہوا ہوگا۔ وزیر بلدی نظم و نسق و شہری ترقی کے تارک راما راؤ نے کہا کہ TRS پارٹی پریشانی کا شکار اس کے کارکنوں اور مداحوں کی تمام طرح سے مدد کرے گی۔ وزیر موصوف نے راجانہ سرسلہ ضلع کے نرسمہنو پلی گاؤں کا دورہ کیا اور حال ہی میں کورونا سے مرنے والے مقامی TRS صدر سرینواس ریڈی کے غمزدہ ارکان خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا اور انہیں 2 لاکھ روپے کا چیک حوالے کیا۔